الرحمن الرحیم، ایک مسئلہ آپ کی خدمت میں ہم بیان کریں گے۔ وہ ایک مسئلہ اہل سنت کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے سلسلے میں ہے کہ ایک شیعہ اہل سنت عالم پیش نماز کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اس سلسلے میں حضرت امام خمینی کا فتویٰ یہ ہے کہ شیعیان اہل بیت اہل سنت کی جماعت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ امام خمینی کا فتویٰ تھا۔ جو بھی آج ان کے تقلید پر باقی ہوگا وہ اہل سنت کی جماعت میں شریک ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں باجماعت ان کی جماعت میں۔ حضرت آیت اللہ خامنائی کا فتویٰ یہ ہے کہ نماز جماعت برائے حفظ وحدت اسلامی جائز صحیح ہے۔ اگر اسلامی اتحاد کو برقرار رکھنے کا موقع ہو، مثلا اتحاد کے لیے آپ جماعت پڑھنا چاہتے ہیں ان کی، تاکہ ہم شیعہ سنی متحد ہو جائے، تو پھر یہ جماعت صحیح ہے اور اقتداء بھی صحیح ہے۔ تو وہاں پر ہمیں دیکھنا چاہیے، تو وہ عام طور پر ہم نہیں پڑھ سکتے، اور جہاں آپ کے لیے ایسا جو ہے ماحول فراہم ہو کہ اتحاد کی بات ہوتی ہے تو ان کی جماعت میں ایک نماز پڑھ سکتے ہیں حفظ وحدت اسلامی کے لیے، مسلمانوں کے اتحاد کی خاطر اہل سنت کی جماعت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دو، حضرت آیت اللہ جوادی آملی کا فتویٰ یہ ہے کہ اہل سنت کی اقتداء میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تین۔ چار، حضرت آیت اللہ خوی اور آیت اللہ تبریزی کا فتویٰ یہ ہے اہل سنت کی جماعت میں شرکت جائز ہے، اور اہل سنت کی مساجد میں اور نماز اہل سنت کے ساتھ صحیح ہے، بشرطے کہ جو ہے قراءت نماز کو خود پڑھیں۔ اہل سنت کی جماعت میں شریک ہو جائیں، باجماعت نماز پڑھیں، لیکن قراءت خود کریں، حمد و سورہ خود پڑھیں۔ یہ آیت اللہ خوی اور آیت اللہ تبریزی کا فتویٰ ہے۔ حضرت آیت اللہ بہجت کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر ضروری کام درپیش نہ ہو تو بہتر ہے کہ ان کی جماعت میں شرکت کریں ہم۔ اتنا فرمایا۔ حضرت آیت اللہ فاضل انکرانی نے فرمایا تقیہ کا موقع ہو تو ان کی جماعت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نماز صحیح ہے، یعنی بغیر تقیہ نہیں پڑھ سکتے آپ۔ تقیہ یعنی جہاں پر ہمیں اپنا مذہب چھپانا پڑتا ہے، اپنا ایمان چھپانا پڑتا ہے، وہاں پہ جان مال کے لیے خطرہ ہے، عزت کے لیے خطرہ ہو، تو وہاں پر ہم ان کے ساتھ جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں، بجماعت نماز پر نماز صحیح ہے۔ حضرت آیت اللہ صافی گل پائگانی نے فرمایا نماز بعامہ در حال ضرورت بیچ کا، اگر ضروری ہے تو ان کی جماعت میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ضرورت یعنی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم لوگ ساتھ ہیں تو ان کی جماعت قائم ہو جاتی ہے تو ہم ان کی جماعت میں شرکت کر سکتے ہیں، چونکہ ویسے باہر بیٹھ کے دیکھتے رہیں ٹھیک نہیں ہے، ضرورت ہے، یا مثلا وحدت اسلامی کا کوئی ماحول ہے، کوئی ایسا فنکشن ہے، کوئی ایسی کانفرنس ہے، کوئی ایسی جہاں پہ وہ لوگ ہیں بیٹھے ہیں جماعت تو ہم بھی جماعت میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ودر غیر حال ضرورت شرکت در جماعت آنند اگر موجب تالیف قلوب آنہا و دفع اتہام بشیعہ باشد خوب است۔ اگر ضرورت نہ ہو جماعت میں شرکت کرنے کی، لیکن تالیف قلوب کے لیے، ان کے دلوں کو تشیع کی طرف مائل کرنے کے لیے، نرم کرنے کے لیے کہ وہ بھی دیکھیں یہ کچھ حضرات ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تالیف قلوب کے لیے، اور دفع اتہام کے لیے کہ یہ لوگ کہیں گے یہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، ہمارے پیچھے نماز نہیں، اس طرح کی تہمتیں، اس کو دفع کرنے کے لیے ان کے ساتھ نماز پڑھیں، یہ بھی اچھا ہے۔ اور اعادہ بھی ضروری نہیں ہے، اگرچہ موافق احتیاط است و خروج از مسجد در ہنگام اقام جماعت و یا استادہ و شرکت نہ کردن شائستہ نیز۔ ابھی مسجد سے نکل جائیں وہ لوگ، جماعت شروع کریں، ہم تو نہیں پڑھنا تو ہم نکل جائیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور وہیں بیٹھ کر کھڑے کھڑے دیکھتے رہیں، شرکت نہ کریں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ضرورت ہو کہ ان کے ساتھ نماز پڑھیں تو پھر بلا اشکال آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت آیت اللہ نوری حمدانی نے فرمایا نماز جماعت برائے حفظ وحدت اسلامی جائز ہے۔ یہ بھی آیت اللہ خمینی کا فتویٰ ہے کہ یہ بھی آیت اللہ نوری حمدانی نے وہی فتویٰ دیا کہ آیت اللہ خامنائی والا فتویٰ دیا کہ حفظ وحدت اسلامی کے لیے جائز ہے۔ آیت اللہ مکارم نے فرمایا در موارد کی با انہا معاشرہ داشت باشد، جہاں اہل سنت کے ساتھ رہتے ہوں، ہم لوگ ان کے ساتھ رہتے ہوں، برائے ہدف وحدت معنی ندارت، حفظ وحدت کے لیے، اتحاد کے لیے جو جائز ہے کہ ہم ان کی جماعت میں شرکت کریں۔
کوئی معنی نہیں ہے. مشروط بر ان کی دشمنی باشیہ نظر سے باشد، شرط یہ ہے کہ وہ لوگ جو جماعت پڑھ رہے ہیں اہل سنت وہ شیعوں کے ساتھ دشمنی نہ رکھتے ہوں. دشمنی رکھنے کی صورت میں جو ہے وہ لوگ پھر جو ہے عام اہل سنت سے خارج ہو جاتے ہیں. دشمنی نہ رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ معاشرت رکھتے ہوں، ایک ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں، تو پھر ان کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں ان کی جماعت میں. یہ حضرت آیت اللہ مکارم نے فرمایا. حضرت آیت اللہ اردبیلی موسوی اردبیلی انہوں نے فرمایا کہ اہل سنت کے ساتھ نماز پڑھنا جائز ہے، صحیح ہے، اور ان کی مساجد میں جا کر نماز پڑھنا بھی صحیح ہے. حضرت آیت اللہ علاوی گرگانی انہوں نے فرمایا اقتداء با امام جماعت سنی در غیر حالت اضطرار و خوف کفایت از نماز واجب نمی کند. یہ آیت اللہ گرگانی کا ہے، علوی گرگانی، کہا کہ اگر خوف نہیں ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، تو ان کی جماعت کافی نہیں ہے ہمارے لیے، آپ کو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. ولذا اگر ہم اقتداء صورت بھی گرد باید مجدہ النماز تو اگر اقتداء کر بھی لیا آپ نے، دوبارہ آپ کو اپنی نماز پڑھنی ہوگی. یہ آیت اللہ علوی گرگانی نے فرمایا. البتہ اگر برائے حفظ وحدت اقتداء صورت گیرد ثواب دارد اما کفایت از نماز واجب نمی کند. حفظ وحدت کے لیے اگر اہل سنت کی جماعت میں شرکت کرتے ہیں تو ثواب ہے، لیکن نماز کافی نہیں ہے، نماز آپ کو دوبارہ پڑھنی ہوگی. وہم چنین اگر بصورت ظاہری اقتداء کن اما در عمل نماز فرادہ بجاورت کفایت نماز واجب می کند. لیکن اگر آپ نے ایسا کیا، ظاہراً جماعت میں شرکت کیا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور نماز اپنی پڑھیں فرادہ، تو یہ پھر واجب نماز بھی آپ کی آزاد ادا ہو جائے گی، جماعت بھی ہو گئی، واجب نماز بھی آپ کی ادا ہو گئی. حضرت آیت اللہ شبیری زنجانی نے فرمایا شرکت خوب ہے ولی اکتفا بان شود. ان کی جماعت میں شرکت کریں ٹھیک ہے، لیکن آپ کو اپنی نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. یہ دو بندوں نے اس طرح کا فتویٰ دیا، اور دو بندوں نے. اور حضرت آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ آخری کہ انہوں نے فرمایا حمد سورہ خودش بخانت، ان کی جماعت میں شرکت کریں لیکن حمد سورہ خود پڑھیں، الحمد بھی خود پڑھیں، ایک سورہ بھی خود پڑھیں، باقی جماعت ان کے ساتھ پڑھیں. یہ صحیح ہے. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد. باقی